السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد چینل۔ میں آپ کا میزبان محمد عمیر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل کے تعلق سے کہ اسرائیل کی حقیقت کیا ہے۔ بنی اسرائیل سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور اس قوم کی ایک خاصیت یہ رہی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے انبیاء کرام کی زیادہ تر مخالفت کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سگے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں پر اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ جو مکہ المکرمہ کے اندر ہے، وہاں حضرت اسماعیل کو آباد کیا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آگے تاریخ میں جاتے ہیں تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام حج کرنے کے لیے ریگولر خانہ کعبہ جایا کرتے تھے۔ بہرحال اس سے یہ بات واضح طریقے سے معلوم ہوتی ہے کہ ہم جو انبیاء کرام کی جو نسل ہے وہ سیدھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ لیکن ان اسرائیلیوں کی یہ دشمنی کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بیت المقدس کے تعلق سے کہ بیت المقدس اصل ہے کیا چیز۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اقصی ہے۔ یہ جو تین مقدس مقام ہیں مسلمانوں کے، ان میں سے تیسرا مقام مسجد اقصی کا ہے۔ تو مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے، اس میں اسرائیلیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں، یہ جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر جہاں پر مسجد اقصی ہے، یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر تھا۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ ہیکل کہا جاتا ہے جگہ کو یا محل کو یا مقام کو۔ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی کو تعمیر کرایا تھا جنات سے، لیکن اس میں یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ یہودیوں کا تصور ہے کہ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات ہی سے تعمیر کروایا تھا، لیکن یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے پہلا گھر کون سا تعمیر کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلا بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا گھر تعمیر کیا گیا وہ مسجد اقصی، یہی بیت المقدس جس کو القدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کو تعمیر کیا گیا۔ تو آگے پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنا وقفہ تھا؟ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کل 40 سال کا وقفہ تھا، یعنی سب سے پہلا گھر جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں عبادت کے لیے بنایا وہ خانہ کعبہ ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا گھر یہ مسجد اقصی یا بیت المقدس ہے۔ آگے چل مزید معلوم کرتے ہیں کہ یہ ابھی جو حماس اور اسرائیل کے درمیان میں جو یہ لڑائی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان میں جو لڑائی ہے اس کی اصل وجہ یہی بیت المقدس ہے۔ اس میں مسلمانوں کی یہ میراث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلیفہ دوم ہیں مسلمانوں کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور یہ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر لڑائی کے فتح کیا، کیونکہ جو کعب الاحبار تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس کی چابیاں تھمائیں، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ اور ایک بڑی بات اور بتا دوں، یہاں یہودیوں کی انٹری ممنوع تھی، منع تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہاں آنے کی اجازت دی، انہیں یہاں پر آنے کی اس کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ہمیں گولڈن کلر کا نظر آتی ہے،
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں اس کے تعلق سے۔ اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یہ دونوں الگ الگ جگہ چیزیں ہیں۔ قبۃ الصخرہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ یہی مسجد اقصی ہے، حقیقتاً یہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی ایک مکمل ایک ایریا ہے تقریباً جو 36 یا 35 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ قبۃ الصخرہ اس کے تعلق سے روایات میں یہ ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر سورہ بنی اسرائیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، یہ جو مسجد اقصی کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا گیا ہے، لیکن مسجد اقصی سے لے کر آسمان پر جو جانے کا سفر اس کو معراج کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس براق نامی گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان پر گئے تھے، تو وہی یہ جگہ ہے جو قبۃ الصخرہ، ایک پہاڑی ہے، ایک چٹان کا علاقہ ہے۔ یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھوڑا تھا، براق تھا، اس کو یہاں باندھا گیا، اور اس کے بعد اس پر پیر رکھ کر براق نے اوپر کو اڑان بھری۔ یہ اس تعلق سے یہ روایات بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال مزید معلوم کرتے ہیں قبۃ الصخرہ ہے کیا چیز۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا ہے۔ مسجد اقصی ایک جو پورا حرم ہے، جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تو بہرحال یہاں حرم قدسی پر مسجد اقصی کا مکمل اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں 7 عمارتیں شامل ہیں، جن میں اہم ترین عمارت قبۃ الصخرہ بھی ہے، جو اسلامی طرز تعمیر کی ایک شاندار نمونے میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کے جنوبی جانب والے بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں، جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصخرہ نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ قبۃ الصخرہ یہ گنبد ہے جو آپ کو گولڈن کلر کا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو مسجد ہے وہ دوسری سائیڈ میں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے۔ یہ مکمل مسجد ہے، اس میں تقریباً بیک وقت 5000 نمازی ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحن میں جگہ ہے، ہزاروں آدمی صحن میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس ساری مسجد کا نام ہے جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بعض لوگ اسے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ کو، جسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کرایا تھا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اگلی جانب تعمیر کرایا تھا، اس کا اقصی نام دینے لگے ہیں۔ اس جگہ میں جسے عمر بن خطاب نے تعمیر کیا تھا، نماز پڑھنا باقی ساری مساجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بہرحال آپ کو اس میں ایک تھوڑی سی چیزیں باتیں معلوم ہوئی ہیں، یہ کہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کیا ہے۔ مسجد اقصی یہ ایک الگ مسجد اور مقام ہے۔ قبۃ الصخرہ ایک یہ چٹان یا اونچائی والی جگہ ہے، جس اونچائی والی جگہ پر آج یہ قبۃ الصخرہ جو بنا ہوا ہے، یہ گولڈن کلر کا جو گنبد ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد بیچ میں مسلمانوں کی حکومت یہاں سے ختم ہو گئی تھی، یہاں پر صلیبیوں نے حملہ کیا تھا اور یہاں سے سارے نشانات ختم کر دیے تھے۔ یعنی 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے ذریعے دوبارہ سے فلسطین کو یعنی بیت المقدس کو صہیونیوں سے یا صلیبیوں سے آزاد کرا لیا گیا تھا۔ مزید جاننے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے بارے میں جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی گئی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ کا جو قبضہ ہے اس کے تعلق سے پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 عیسوی میں ہوتی ہے۔ اس کے درمیان میں انگریزوں نے بیت المقدس اس فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔
پہلی جو جنگ عظیم ہوئی تھی 1917 میں، تو فلسطین پر قبضہ کر کے انگریزوں نے یہودیوں کو وہاں آباد ہونے کی اجازت دی۔ اس کے بعد نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی ایک جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں، فلسطین کو کیونکہ یہ عربوں کی زمین ہے، بیت المقدس پر، فلسطین پر یہ عربوں کا حصہ ہے، یہودیوں کا اس پر کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ نے 1947 میں عربوں اور یہودیوں میں فلسطین کو تقسیم کر دیا، اور 14 مئی 1948 عیسوی کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ جو آج موجودہ زمانے میں جو اسرائیل جو ملک ہے، یہ 1948 میں یہاں یہ پہلی جنگ عظیم میں یہاں یہ آباد ہونا شروع ہوا، اس کے بعد انہوں نے ایک ملک کی حیثیت حاصل کر لی، اور 1948 میں انہوں نے اپنی ایک الگ ایک حکومت بنا لی۔ اسی کو آج یہاں یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے یہاں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، اور یہاں یہ مسلمانوں کو آئے دن ان پر اٹیک کرتے رہتے ہیں، آئے دن ان پر حملہ کرتے رہتے ہیں، چاہے غزہ ہو یا غزہ کے علاوہ فلسطین ہو، یا کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پر ان لوگوں نے ریگولر مختلف انداز میں کبھی گولیوں کے ذریعے، کبھی ان کو مار پیٹ کے ذریعے، کبھی بمبوں کے ذریعے مسجد سے کھدیڑنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد جنگ اسرائیل جب یہ ملک بن جاتا ہے 1948 میں، تو اس کے جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گیا۔ اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گیا، تاہم مشرقی یروشلم بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ پہلا ایک اصل میں بیت المقدس اور یروشلم کے تعلق سے کئی مرتبہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، یروشلم پہلے بیت المقدس کو کہا جاتا، لیکن اب یہ ایک گاؤں کی شکل یا پورے ایک شہر کی شہر اختیار کر چکا۔ یروشلم ایک بڑا شہر ہے، اس یروشلم کے اندر ایک یہ بیت المقدس یہ خاص مقام ہے، جس کے بارے میں نے بتایا تقریباً 35 ایکڑ پر یہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یروشلم غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ، تیسری مرتبہ جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی 1967 عیسوی میں، تو اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط حاصل کر لیا تھا۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جو 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو یہاں یہ بات پتہ، یعنی 70 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 70 سال بعد یہودیوں کو بالکل بھی بیت المقدس میں آنے کی، زیارت کرنے کی اجازت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو ہی وہاں سے آج نکال باہر کرنے کی کوشش میں یہ قوم لگی ہوئی ہے۔